ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں برائیوں سے دور کرتی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے نبی اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا تم اس کتاب کی تلاوت کیا کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کیوں؟ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی اس لیے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں گناہوں سے، یہ نماز تمہیں بدکاری سے روکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہیں پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر ایک انسان برائی کے کاموں میں ملوث ہے، نماز کے باوجود اگر ایک انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی نماز کے اندر کھوٹ ہے، اس کی نماز کے اندر کمی ہے، کیونکہ رب کائنات تو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ تم نماز کی پابندی اس لیے کرو کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز کے پابند بن جائیں، نماز کی پابندی کریں۔ آئیے اس کے اوپر بھی ایک آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں برائیوں سے دور کرتی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے نبی اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا تم اس کتاب کی تلاوت کیا کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کتاب کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کیوں؟ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی اس لیے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں گناہوں سے، یہ نماز تمہیں بدکاری سے روکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہیں پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر ایک انسان برائی کے کاموں میں ملوث ہے، نماز کے باوجود اگر ایک انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے نماز کے اندر کھوٹ ہے، اس کی نماز کے اندر